الحمدللہ الہادی پروگرام میں سورہ طور کی کچھ آیات ذکر کی تھیں اور جہنم سے تعلق رکھنے والی تھیں. کچھ قیامت کے احوال تھے اللہ نے ذکر فرمائے تھے، لیکن بعد میں پھر جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا اور خاص طور پر یہاں کفار کا ذکر ہے. لیکن اس ذکر کو کرنے کے بعد اب ہم احتسابی طور پر غور و تفکر کر رہے تھے کہ ایک مسلمان کو بھی ان آیات کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان آیات کے بیان کے مقصد کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اپنا احتساب کرنا چاہیے اور اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا ہے کہ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بربادی ہوگی. تو یہ بربادی بڑی مطلب یہ کہ دہشت ناک قسم کی ہوگی، ہیبت ناک ہوگی کہ جن چیزوں کو وہ جھٹلاتے رہے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہمیں ظاہری طور پہ کوئی نقصان نظر نہیں آتا، بعد میں کسی نقصان کے بارے میں خبر دی گئی ہوتی ہے تو وہ خوف پیدا نہیں ہوتا جو ایک نقصان کو بالکل سامنے دیکھ کر ہوتا ہے. مومن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت دور کے نقصان کو اپنے سامنے لاتا ہے اور ایسا دیکھتا ہے جیسے بس یہ آ گیا، تو پھر اس کو خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے عمل میں چینج آ جاتا ہے، تبدیلی آتی ہے. یہی دیکھیں آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، تابعین، طب تابعین اور خود بشمول انبیاء علیہم السلام، کہاں قیامت آنی ہے لیکن اس کو یوں دیکھتے تھے جیسے بس یہ سامنے آ گئی. موت کو اپنے بالکل سامنے دیکھتے تھے، میدان محشر میں اٹھائے جانے کو، تو پھر ان کے اندر خوف ہوتا تھا، وہ اچھے اعمال کی طرف مائل رہتے تھے. انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہیں، لیکن دیگر جو معاملات، دیگر جو ہیں جو محفوظ حضرات ہیں، ان کے بھی خوف کا عالم آپ دیکھیں. لیکن کفار کی ہمیشہ آپ یہ کہ صفت دیکھیں گے کہ وہ قریب کو بھی بہت دور، جیسے بھی موت اگر آنے بھی والی ہے تو یار ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کب آئے گی، اور قیامت کا تو پھر وہ انکار ہی کیا کرتے تھے. تو اب ایسے ہی ہمارے مسلمان بھائی بہن بھی ہو گئے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی نقصان سامنے آنے لگے تو کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، چہرے کا رنگ فق ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن غالب آ جاتا ہے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، خلوت نشین ہو جاتے ہیں، راتوں کو نیندیں نہیں آتی، نیندیں اڑ جاتی ہیں، آنکھیں ویران ہو جاتی ہیں. لیکن آخرت کے بارے میں کتنے آپ ڈرا لیں، کتنے ہی سخت عذاب بیان کر لیں، ان کو سننے کے بعد مسلمان ہنستا رہتا ہے، اس کے دانت نظر آتے رہتے ہیں، گناہوں کا سلسلہ دراز رہتا ہے، بلکہ وہ مذاق اڑانے میں بھی پیچھے نہیں رہتا کہ جو دیندار اس کو ڈر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے ڈراتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ ہے کفار کا طریقہ جو مومن کی شان نہیں ہے. اسی لیے ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم مکذبین میں اللہ کے فضل و کرم سے شامل نہیں تو اللہ نہ کرے بری صحبت کی وجہ سے یا اسی طرح غفلت کی وجہ سے اگر ایمان برباد ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمیں شامل کر دے. الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو مشغلے میں کھیل رہے ہیں، یعنی کھیل کود میں مصروف ہیں اور وہ آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتے، نبیوں کی اطاعت کی طرف نہیں آتے ہیں. یہی آج مسلمان کے بارے میں ہے. ہم صبح سے شام تک اپنی کچھ ڈیوٹیاں پوری کرنے کے بعد بس پھر ان مشاغل میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں کہ جس سے تھوڑا بہت نفس کو لذت مل جاتی ہے، مزہ ملتا ہے، وقت پاس ہو جاتا ہے، چاہے اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو. جیسے کھیل کود ہے، کچھ انڈور گیمز ہوتے ہیں، کچھ آؤٹ ڈور گیمز ہیں، اور ان میں اتنی ہماری مشغولیت بڑھ گئی ہے. خاص طور پہ یہ ٹیبلیٹس آ گئے ہاتھ میں، موبائل ہیں، ان میں کھیل رہے ہیں، گیم لگے پڑے ہیں جی، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ ہائپر ہو رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، غصے ہو رہے ہیں، اور اس میں ہار جیت کے معاملات پہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. ٹائم کی بربادی، کیونکہ فکر نہیں ہے آخرت کی، کیونکہ اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے، صحیح خوف نہیں ہے. جب گھر کے سرپرستوں کا عالم یہ ہوگا تو بچے تو بدرجہ اولیٰ ایسے ہوں گے. سب سے زیادہ تباہی جو ہمارے معاشرے میں پھیلاتے ہیں وہ گھر کے وہ بڑے ہیں جو بیچارے غافل رہتے ہیں، نہ وہ اپنا احتساب کرتے ہیں، نہ وہ خود نیکیوں پہ استقامت پذیر ہوتے ہیں، نہ گناہوں سے تائب ہونے کے لیے تیار ہیں. اولاد کی کیا تربیت کریں، پھر کس طریقے سے کریں؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ سارے کے سارے دنیا کے اندر مصروف رہتے ہیں اور پھر اچانک موت آتی ہے، بڑے چلے جاتے ہیں، بچوں کو دنیا میں مشغول کر کے چلے جاتے ہیں. ان کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ بیٹا جیسے ہم نے تمہیں سکھایا اب یہ وائرس آگے منتقل کر دو. وہ آگے منتقل کرتے ہیں، اس سے اگلی نسل اور زیادہ غافل، اور زیادہ اللہ سے دور، اور زیادہ قرآن سے دور پیدا ہوتی ہے. اس میں چینج لانا چاہیے. ہم بڑے جو ہیں، ہم اگر اپنے اندر تبدیلی لے آئیں تو بعد میں آنے والے ضرور تبدیل ہوں گے. ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنا چاہیے.
ہمیں نفس کے خلاف چلنا چاہیے، ہمیں عبادات پر استقامت پذیر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ کچھ ہمیں اپنے مزے ترک کرنے پڑیں گے، کچھ اپنے مشاغل چھوڑنے پڑیں گے، کچھ تلخیاں دین کے معاملات میں برداشت کرنی ہی ہوں گی، لیکن یہ تلخیاں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ سختیاں حقیقتاً یہ پھول کی طرح اس وقت محسوس ہوں گی جب آخرت بالکل سامنے ہوگی، جب موت بالکل سامنے ہوگی، جب قبر بالکل سامنے ہوگی۔ ہمارے اکابرین کیوں ان فضولیات میں نہیں پڑتے تھے؟ جس کو آج ایک عام نیوٹرل آدمی شاید دیکھ کر کہے یار بڑی خشک سی زندگی ہے، وہ خشک زندگی نہیں ہے، وہ بڑی تر زندگی تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس کے بعد ہمارے لیے بہت بڑی راحت ہے۔ اور جس کو ہم تر زندگی کہتے ہیں، تراوٹ والی زندگی، اور کہتے ہیں یہ ہے حقیقتاً زندگی، بھائی یہ زندگی نہیں ہے، یہ ہے بوریت۔ جیسی موت آئے گی سارے مشاغل آپ سے چھن گئے، کچھ قبر میں ویڈیو گیم تو نہیں جائے گا، ٹیبلٹ تو نہیں جائے گا، اس میں کمپیوٹر تو آپ کا نہیں جائے گا، دوست بھی یہیں رہ گئے، کھیل کود کا سامان بھی یہیں رہ گیا۔ اب بتائیے اگلی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ یہ بس فرق ہے کہ جو اس مختصر زندگی کو تلخ بنا لے اور اللہ کے لیے اور مطالبہ شرع کے موافق، تو وہ آخرت میں راحت پائے گا، اور جس نے سارے مزے یہاں پر حاصل کر لیے وہ وہاں پر جا کے شاید پچھتائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اور جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف خوب دھکیلا جائے گا۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ قیامت کے احوال، فیوچر کے بارے میں ذرا سنتے ہیں، بلکہ میں تو اپنے شاگردوں کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی خبر آتی ہے نا جیسے ٹی وی وغیرہ کے اوپر، تو اس میں اپنے آپ کو لے جائیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کے گھر والے ایکسیڈنٹ میں مر گئے، سوچیں اگر ہمارے ہوتے تو، اور میں خود ہوتا تو کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ جس وقت گاڑیاں ٹکراتی ہیں، جس وقت دیکھ رہے ہیں کہ موت تیزی سے آ رہی ہے، تو اس وقت لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، کس طرح چیخ پکار مچتی ہے، کیسے بیچارے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن راہ فرار حاصل نہیں ہو پاتی، اور بیچارے ایک دم کٹ جاتے ہیں، پس جاتے ہیں۔ اگر میں ہوتا تو کتنا خوف ہوتا۔ اسی طریقے سے فیوچر کے بارے میں کہ یہ جیسے سامنے جہنم ہے، فرض کریں تصوراتی اعتبار سے آپ سوچیں، اور کفار کو دھکیلا جا رہا ہے جہنم کی طرف، وہ لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چہرے پر خوف کے آثار ہیں، رنگ اڑ چکا ہے، اور ہاتھ پاؤں تھر تھرا رہے ہیں، اور شدید قسم کا عذاب سامنے منتظر ہے۔ کیسی کیفیت ہوگی؟ اسی طرح ماضی کے بارے میں جو قوموں پہ عذاب نازل ہوا، تو یوں سوچیں کہ آپ کے سامنے عذاب نازل ہو رہا ہے، یا خدا نخواستہ عذاب اگر ہماری طرف متوجہ ہوتا تو کس طرح خوف محسوس ہوتا۔ تو یوں اگر آدمی آنکھیں بند کر کے 2-3 منٹ اچھی طریقے سے اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جا کر سوچے، پھر آنکھیں کھولے گا تو اس کو بہت ہی چینج محسوس ہوگا۔ جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کو تو یہ کرنا ہی چاہیے، اور کرتے ہی ہیں، اور کرنا پڑے گا، کہ کرنا پڑتا ہے کہ پہلے کردار میں خود ڈوب جاؤ، پھر جب آپ لکھیں گے تو پھر آپ کی قلم کے اندر بڑی تاثیر ہوگی، پھر آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی۔ ہم ہر چیز کو سرسری طور پہ دیکھتے ہیں۔ پرانے جو عذاب قوموں پہ نازل ہوئے سنیں گے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا، کوئی چینج نہیں۔ خبریں سنیں گے، ہو یار اس کے ایسا ہو گیا، ایسے ختم۔ اس طرح قیامت کے احوال یا احوال جہنم ہم سن رہے ہیں، اس میں مطلب اس ماحول میں تصوراتی اعتبار سے جا کر نہیں دیکھیں گے، سطحی قسم کا، تو پھر طبیعتوں پہ اثر کیسے طاری ہوگا؟ سوچنا ہوگا، آدمی تفکر کرے، کیفیت کو زبردستی اپنے اوپر طاری کرے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز سے انسان اچھے انداز سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ اگر ان میں ہم ہوتے تو، کہ اب فیصلہ ہو گیا، سنا تھا نبیوں سے کہ جی ایک جہنم ہوگا اور اس میں ڈالا جائے گا، لیکن مشغول رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ آج جب فرشتے پکڑ کر اور گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہ پلٹ کر اپنے ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ جو ایمان لانے کی سعادت حاصل کر چکے تھے، اور وہ اللہ کی رحمت کے مقام پہ کھڑے ہیں کہ شاید ان میں سے کوئی آگے بڑھ کے مجھے چھڑا لے، مجھے واپس لے جائے، کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں، اور سیدھا جہنم میں۔ اب جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، آپ سوچئے اس جلتی ہوئی آگ میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، پیپ ہے، خون ہے، کیسا اس میں جا کے گریں گے، اور پھر ان کو ان کے مقام پر پہنچایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور سب کو علیحدہ علیحدہ عذاب ہوگا، ایسا کہ دوسرا اس کے سامنے نہیں ہوگا، کیونکہ سامنے جب کسی کے عذاب ہوتا ہے تو اس کو عذاب ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ جیسے ایک ساتھ بہت سارے لوگ مصیبت میں گرفتار ہوں،
تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حوصلہ سا مل جاتا ہے۔ لیکن اگر اکیلا ہو آدمی اور شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور کوئی دوسرا ایسا نظر نہ آئے تو پھر شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو جہنم میں ایسا ہی ہوگا۔ تو جب ہم یہ تصورات ذہن میں لے کر آئیں گے، ایک منظر کشی ہوگی تصوراتی اعتبار سے، تو پھر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، پھر دل نرم ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ خلوت میں بھی بیٹھے ہوں گے نا، شیطان کہے گا یار بری حرکت کر لے، یہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے، تو وہ جو آپ اس تصور میں ڈوبے تھے، جو آپ نے اس کا ایک اثر قبول کیا تھا، انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا۔ یہ خوف سے پیدا ہوگا کہ نہیں یار میں اگر کر بھی لوں گا، پھر یہ بروز قیامت اگر اللہ ناراض ہوا، یہ گناہ نہ بخشا جا سکا، میں تائب نہ ہو سکا، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر مجھے بھی عذاب ہو گیا تو یوں پھر آدمی اس کے لیے گناہ سے بچنا اور اپنے آپ کو روکنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہ ہے وہ آگ کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو وہ وہاں پہ سب حقیقت آ جائے گی۔ ایک مسلمان کو تو اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے نا، اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایمان ہے، کامل نہیں ہے۔ کامل ایمان انسان میں ضرور تبدیلی لے کر آتا ہے، کیونکہ ایمان کا معنی ہے یقین۔ جب کسی چیز کا کامل یقین حاصل ہو جائے، اگر انعام کے ملنے کا کامل یقین ہے، کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، خوشیاں ایک دم چہرہ کھل جاتا ہے، چہرہ چمک جاتا ہے۔ اور کسی غم کے ملنے کا کامل یقین ہو تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ فق ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت کا یقین تو ہے لیکن کامل نہیں ہے، اسی لیے نہ چہرے کا رنگ فق ہوتا ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ پریشانی ہے۔ ہاں بس تھوڑا بہت سرور ہلا لیتے ہیں، یار اللہ معاف فرمائے، بس وہ واقعی یار بڑا یار ڈر تو لگتا ہے، لیکن یہ کیا؟ تو اس لیے وہ اس کو کامل درجے تک لے کر آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے کہ ایسی آگ ہمارے سامنے بھی ایک دفعہ پیش کی جائے گی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے بچا لے تو الگ بات ہے، ورنہ جہنم سامنے موجود ہوگی۔ اس لیے برے اعمال کرنا، عبادات کو ترک کرنا، خصوصاً نماز کو قضا کرنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دوسرے کے مال پر نگاہ رکھنا اور کسی طریقے سے اس کو اپنے قابو میں کر کے، چاہے خیانت سے چاہے کیسے بھی، اور اپنی زندگی عیش کے ساتھ گزارنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، بہت سخت عذاب ہو سکتا ہے۔ اور افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟ تو یہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کفار کے لیے ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پہ مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو جادوگر کہتے تھے، کہ اگر فرض کر لو نبی کریم ماذ اللہ ثم ماذ اللہ جادوگر ہیں تو یہ جادو ہونا چاہیے۔ اور جادو جو ہے وہ فزیکلی طور پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے، یعنی شعبدہ بازی جیسے ہوتی ہے، نظر بندی ہوتی ہے، حالانکہ تم تو آگ کو محسوس کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہوا جادو نہیں۔ جب جادو نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماذ اللہ کوئی جادوگر نہیں تھے، تم غلط کہہ رہے تھے، یا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ابھی۔ ایسا بھی نہیں، اگر نظر نہ آ رہا ہوتا تو پھر تو کہتے ہیں ہاں بھی نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب جادو ہے۔ جب جادو ہے تو ہم نے صحیح کہا تھا، لیکن یہاں تو نظر آ رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ مسلمان بھائی بہن بھی درس حاصل کریں، جو بعض اوقات ایک یقینی چیز کو ایسے پیش کرتے ہیں یا ایسے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جیسے وہ حقیقتاً موجود ہی نہیں ہے۔ اگر موت کے بارے میں کہیں انہیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا بیان کریں گے جیسے ہمیں تو بہت عرصے تک زندہ رہنا ہے، یار کہاں تم موت کے بارے میں ڈرا رہے ہو۔ اسی طرح قبر کے عذاب کے بارے میں اگر کسی کو خوف پیدا کریں، او بھائی تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں نہ ڈراؤ زیادہ، ان کو نہ ڈراؤ، ان کو ڈر تو بس دوسروں کے لیے، تو بخشے بخشا ہے ماشاءاللہ، ان کو تو اللہ کی طرف سے پہلے ہی گھر میں لیٹر آ گئے، پروانے جاری ہو گئے کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ یعنی ایسی بے خوفی کا اظہار کہ سامنے والا بیچارہ خاموش ہو جائے اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ بھائی یہ عذابات اس کے لیے نہیں ہیں، یہ دوسروں کے لیے بیان کیے گئے ہیں، یعنی اپنے لیے ان کو بالکل بے یقینی کے درجے پر لے کر آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میدان محشر ہے، وہاں پر اس کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں اور اتنی بے پرواہی کا مظاہرہ، اتنی غفلت کا مظاہرہ کہ مطلب لگتا ہے کہ ان کو یقین ہی نہیں ہے آخرت پہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وقت آنے والا ہے ہر ایک پر اور بالکل قریب ہے کہ ہمارے درمیان سے ملک الموت علیہ السلام ہمیں اٹھا کر قبر میں پہنچا دیں گے، یعنی روح نکلے گی اور بس ہم گئے قبر میں۔ اور یہ وقت کسی کے لیے تو شاید یہ آج ہی آخری دن ہو سکتا ہے جو مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے آخری ہو، میں بیان کر رہا ہوں میرے لیے یہ آخری بیان ہو، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد، لیکن ہوگا ضرور۔ اس لیے اس چیز کو اپنے قریب دیکھیں اور اس کا یقین رکھیں، ورنہ اسی طرح پچھتائیں گے، اور اللہ نہ کرے
پھر ہمیں بھی ایسے طنزیہ کلام سننے کو ملیں گے۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، تم اس میں داخل ہو جاؤ، پس صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تم پر برابر ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کوئی ہمارا مسلمان بھائی یا بہن جہنم میں جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ گیا تو پھر یاد رکھیں کہ اگر ایک عذاب مقدر کر دیا گیا ہے کچھ عرصے کے لیے، تو بس اس دوران تو وہ عذاب بھگت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے نازک ابدان گرم چائے برداشت نہیں کرتے، ذرا گرم چائے پی لیں زبان سڑ جاتی ہے، گرم آلو کھا لیں پھونکے مارنا شروع کر دیتے ہیں اس کو منہ میں رکھتے ہوئے بڑی مشکل سے، پھر اس کو پہلو بدلتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر وہ ذرا نارمل ہوتا ہے تو اس کو پیٹ میں اتارتے ہیں۔ اتنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ غور کریں جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ جہنم کا عذاب کیا برداشت کریں گے؟ گرمی میں اگر مکھی بار بار ہم پر بیٹھ جائے منہ پہ ہاتھ پہ تو ہم اس سے زچ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کو مار کر ہی دم لیں گے، اور تکلیف ہوتی ہے، مچھر کاٹ لے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا نازک انسان اپنے آپ کو جہنم کے لیے کیسے تیار کر رہا ہے؟ یہ مطلب بس صحیح بات ہے کہ عقلوں پہ پتھر پڑ جائیں اور بدبختی غالب ہو جائے تبھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو مطلب گناہ کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، خصوصاً لوگوں کا مال دبایا ہوا ہے اور ظلم کر رہا ہے لوگوں کے اوپر، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار میں کیسے اس کو برداشت کروں گا سب وہاں پر جا کر، اگر اللہ ناراض ہوا تو شاید ہمارے بہت سارے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جو کفار کی مثل اپنے بارے میں بہت ہی بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کفار قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں فرمایا کرتے کہ اس طرح ہوگا اس طرح، تو کہتے ہم میدان معاشر میں فدیہ دے کے چھڑ جائیں گے، یعنی اپنے لیے اس کو بڑا معمولی سمجھتے تھے اور پھنس گئے اور مصیبت آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم آپ کو مجھے اپنا احتساب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر برائی سے تائب ہو کر اچھائیوں کی طرف آ کر اپنے آپ کو کامل مومن اور نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔